اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اسپرچول ہیلنگ کے سلسلے میں ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ایک ایسا خوبصورت سیشن جو ہم سب کی باوی مشاورت سے ہی رکھا گیا اور جو نیڈ آف دا ٹائم بھی ہے۔ روح جب چلنی ہو، روحیں جب بے چین ہو تو بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور ایک کوشچن جو اس سوسائٹی میں بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ ہیلنگ ہوگی کہاں سے، آخر اس انسان کس چیز کی تلاش میں ہے اور بنانے والے نے اس کو کیا پلان دیا ہے۔ تو اسپرچول ہیلنگ کے جو پرٹیکولر سیشنز ہیں وہ اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ ہم کچھ اپنی اسپرچویلٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے اور اسپرچول ہیلنگ کے لیے کام کر سکیں۔ میں استاذہ سے آتے ہوئے بھی پوچھ رہی تھی، استاذہ ہیل تو وہ چیز ہوتی ہے جو زخمی ہو، تو ہماری روحیں زخمی کیسے ہو جاتی ہیں؟ اور میرا پہلا آج کا سوال بھی استاذہ آپ سے یہی ہوگا۔ اس پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ اس استاذہ روحیں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی ایسے ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارا یہ وجود بنایا اسی طرح سے ہمیں عقل عطا کی ہے اور ہمارے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اور میں روح کے بارے میں ایک بات کرنے کے بعد اس بات کا جواب دینا چاہوں گی۔ نو ڈاؤٹ کہ جیسے جسم زخمی ہو جاتا ہے اسی طرح سے روح زخمی ہوتی ہے، لیکن روح کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کے ساتھ جڑتی ہے۔ جب اصل سے کوئی چیز ڈسکنیکٹ ہوتی ہے نا، تو اس ڈسکنیکشن کی وجہ سے وہ جو رابطہ تعلق ٹوٹتا ہے اس کی وجہ سے روح بے قرار ہوتی ہے۔ اب دیکھیے آسمان پہ چمکتی بجلیاں ہیں، ان کا مرکز و محور زمین کے اندر ہے، تو وہ اپنے راستے میں آنے والی کسی چیز کو بھی چیر پھاڑ کے جلا کے راکھ کر کے زمین کے اندر اتر جاتی ہے۔ ہماری اصل زمین میں نہیں ہے، ہماری اصل آسمانوں میں ہے، ہمارا اصل تعلق اپنے رب سے ہے۔ تو جب ہمارا یہ تعلق متاثر ہوتا ہے نا تو روح بے قرار ہوتی ہے۔ تو روح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچھڑ جانے کی وجہ سے، اس کو بھلا دینے کی وجہ سے، اس تعلق میں خرابی آنے کی وجہ سے زخمی ہوتی ہے۔ روح اس وجہ سے بھی زخمی ہوتی ہے کہ کبھی انسانوں سے جو کچھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے روح بے قرار ہو جاتی ہے، بے تاب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیوی کو شوہر کی وجہ سے کوئی صدمہ پہنچا ہے، شوہر کو بیوی کی وجہ سے پہنچا ہے، سسرال والوں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح سے کبھی سوسائٹی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا، جسے آپ عام طور پر کہتے ہیں میرا دل دکھتا ہے، کہ میرا دل بہت دکھی ہے، لیکن وہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کا دل بہت دکھی سارے ہوتا ہے۔ جملے ہوتے ہیں۔ آج بھی جب ہم یہ لے رہے تھے کہ میں بہت ٹوٹ گئی ہوں، میں ٹوٹ جاتی ہوں، آئی ایم ڈن، بس بہت ہو گیا، اب اور برداشت نہیں ہوتا، تو یہ جو جملے ہیں یہ کیا ڈپکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ڈپکٹ کرتے ہیں کہ انسان کے اندر چیخیں ہیں، یہ روح کی چیخیں ہیں اصل میں، کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیمپریریلی ایک ہوا آئی اور گزر گئی، اثرات ہوتے ہیں۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈسکنیکشن کی وجہ سے، پھر آپس کے جو تعلقات ہیں، معاملات ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کی وجہ سے، اسی طرح سے ایک انسان کا یعنی دوسرے سے جو معاملہ ہوتا ہے، یا آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا میڈیا، آپ جس ماحول میں جس ملک میں رہتے ہیں، آپ کی پالیٹکس آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی جس چیز سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے، جو کچھ آپ برتتے ہیں، اس برتنے میں کہیں نہ کہیں آپ کی روح گھائل ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہو۔ تو جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ وقتی ہوتے ہیں، بڑے ڈیپ روٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ڈیل نہ کیا جائے تو یہ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ پھر لا علاج ہی ہو جاتے ہیں۔ موت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علاج رکھا ہے، لیکن بعض اوقات ایک انسان اپنی طرف توجہ نہیں کر پاتا تو یہ گھائل روح جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے جس کسی انسان کو فزیکلی ایڈز ہو جاتی ہے نا،
وہ کوئی بیمار نہیں ہونا چاہتا، لیکن ہر بیماری اسے ہو سکتی ہے. جن لوگوں کو کیمو لگتی ہے تھوڑا انٹریکشن، ہیومن انٹریکشن سے بچاتے ہیں، زیادہ لوگوں میں نہ جائیں کیونکہ جلدی بیمار ہو جائیں گے، تو آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جب روح زخمی ہوتی ہے نا تو انسان ویک ہوا ہوتا ہے تو شیطان غالب آ جاتا ہے. جیسے لوگ دیکھیں نشے کے شکار کیسے ہو جاتے ہیں، ایڈکٹ کیسے ہوتے ہیں لوگ، جو ہے یعنی برائی کی طرف راغب کیسے ہو جاتے ہیں. ایک انسان کو اپنے گھر میں سکون ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن وہ اچانک کسی اور کی طرف راغب کیسے ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے کسی اور طرف کیسے توجہ کر لیتا ہے. کسی انسان کے لیے ماں اور بیوی میں بیلنس کرنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے. کسی بیوی کے لیے اپنی مدر ان لا اور اسی طرح سے جو اپنے عزیز و اقارب ہیں ان میں بیلنس رکھنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے. دوست احباب اور ریلیٹیوز ساروں کو بیلنس کرنا کیوں مشکل ہو رہا ہوتا ہے. ایک انسان جو بیلنسڈ لائف کیوں نہیں گزار پاتا، اس لیے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ نارمل زندگی بسر کر لے. آپ کسی کو بخار ہوتا ہے، کسی کا گلا خراب ہوتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے، کسی کو کوئی اور ڈیزیز ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے، لیکن روح کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ بتا بھی نہیں پاتا. اندر سے چیخیں ہوتی ہیں لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. سب روح اتنی زخمی ہو جاتی ہے اور یہ سب چیزیں جو بھی آپ نے کوٹ کی، پھر کیوں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جو اس کو بے چین رکھتی ہے؟ دیکھیں، بے چینی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، کسی نبی کو بھی ہو سکتی ہے، صالح انسان کو بھی ہو سکتی ہے. کیا آپ یاد نہیں کرتے ان کو ایسے موقع پر کہ یعقوب علیہ السلام کو کتنی بے چینی تھی جب ان کا پہلا بیٹا کھو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کھو گئے تھے، اور جب اپنے بچوں کے سامنے بے چینی اور پریشانی کا اظہار کرتے تھے وہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے غم اور اپنی بے بسی کا شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. بس فرق یہ ہے، وہ شکوہ جو اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے وہ ہم انسانوں سے شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بے چین ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں سے، بعض اوقات انسان کسی سے بھی نہیں کہتا، لوگ چپ کر جاتے ہیں اندر ہی اندر دبانے کی وجہ سے. پھر اندر تو ایک ریاکشن آتا ہے نا، اندر تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے جسمانی بیماریاں علاج چاہتی ہیں نا، ایسے ہی یہ جو انسان کا باطن ہے، انسان کی روح ہے، انسان کی ذہنی صحت ہے، اگر وہ متاثر ہو جائے تو اس کا بھی علاج چاہیے. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ یعنی نارملی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کی غیبت کرے، چغلی کرے، کسی کے بارے میں برا سوچے، بدگمان ہو جائے. چلیے میں کسی اور چیز کی مثال نہیں لیتی، بدگمانی کی ایک برا خیال آنے کی بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جب آپ کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندر اندر خود بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس تکلیف سے بچ سکتے ہو. آپ کی زبان پر کیوں بات آتی ہے؟ کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آتی اس تکلیف کا میں کیا کروں. تو آپ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیتے ہو. اگر تذکرہ کر دو تو غیبت ہے، اندر رکھو تو بدگمانی ہے، اور اگر جو ہے وہ کسی کے سامنے جس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اس کے سامنے کہو تو طعنہ ہے. وہ ہر تینوں صورتوں میں اگر آپ دیکھیں تو انسان پھنسا ہوا تو ہے. اگر وہ زبان سے کہے گا تب بھی پکڑا گیا، کیونکہ اس کا اثر اس کے دل پہ ہو رہا ہے، اس کی روح پہ ہو رہا ہے. اگر ایک انسان دل میں رکھے گا تب بھی پکڑا تو ہو گیا ہے. اگر ایک انسان کسی اور سے کہتا ہے غیبت ہو جاتی، پکڑا تو وہ تب بھی گیا. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا پیارا دین ہمیں دیا ہے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ کتنا زیادہ نقصان ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹنے کا، کیونکہ اس میں نقصان ہمارا اپنا ہے. تو یہ جس کو ہم گناہ کہتے ہیں نا، اور لوگ کہتے ہیں گناہ کی تو بات ہی نہ کریں، جس کو سن کہتے ہیں، گناہ ہے،
نافرمانی کے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں ریئلی یہ سب انسان کی فطرت کے خلاف ہے. اس کی وجہ سے انسانوں کو نقصان ہوتا ہے، انہیں انگزائٹی ہوتی ہے، سٹریس ہو جاتا ہے، اور ڈپریشنل فیز میں لوگ چلے جاتے ہیں سم ٹائمز. تو انہی بیماریوں کی وجہ سے. جی استاد صاحب کس طرح سے مطلب اب سوچیں تو آتی ہیں، لوگوں کا رویہ دل بھی دکھاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے، ہم سب کا ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے. مطلب آج آپ صبح سے لے کے ابھی تک کا انالیسس کر لیں، پتہ نہیں کتنی ذاتوں پہ دل دکھا ہوگا. کبھی اپنے پیاروں سے دل دکھ جاتا ہے، کبھی جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے دل دکھ جاتا ہے. تو انسان کو بڑا لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے کہ ان سے میرا دل دکھا ہے، اور بڑا جینون بھی ہے. پھر جس طرح بھی آپ نے حضرت ایوب کی بات کی، کبھی کبھی زندگی میں، آج میں خاتون سے صبح ملی تو ان کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھام لیا، ورنہ میں اتنا شور مچاتی اور کیا مجھے قرار آ سکتا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کر لیا، ورنہ جتنی میں مجھے اس بچے سے محبت تھی، میری 2 اولاد تھی لیکن اس بچے سے مجھے اتنی محبت تھی کہ اس کا ایک چھوٹا سا کام بھی میں کسی کو نہیں کرنے دیتی تھی، خود کرتی تھی. اتنی میں اٹیچ تھی، اور وہ 20-21 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلا گیا. تو سوائے اس کے، لیکن دل تو دکھتا ہے، اور لوگوں کے رویے بھی برے لگتے ہیں، اور لوگوں کی باتیں بھی چپ جاتی ہیں. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو پھر انسان، یہ تو بڑا نیچرل سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس موقع پہ شوہر کو بیوی کی بات بری لگ رہی ہے، بیوی کو شوہر کی لگ رہی ہے، بچوں کی لگ رہی ہے، ملازموں کی لگ رہی ہے، دیورانی جٹھانی، ہمارا تو پورا کا پورا خاندانی سیٹ اپ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم 1000 بچنا چاہیں، دوستوں کی باتیں بری لگ جاتی ہیں، کولیگس کی باتیں بری لگ جاتی ہیں. تو یہ تو بڑا نیچرل سا عمل لگتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو کسی کی بات بری لگ سکتی ہے، انسان کسی کی بات پہ تکلیف فیل کر سکتا ہے. فطری باتوں پہ پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے. انبیاء بھی پریشان ہوئے. میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا جن کا نام ابراہیم تھا. تو جب بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں. لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ عربوں کے یہاں مرد کی جو مضبوطی ہے، اس مضبوطی کے ساتھ اس کا رونا ان کے، یعنی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ مرد کیسے آنسو بہا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابراہیم تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم تمہاری جدائی میں دل بہت زیادہ غمزدہ ہے، لیکن زبان وہی کچھ کہے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پہلی بات کہ یہ اگر کوئی تکلیف اس نوعیت کی پہنچی ہے، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پرابلم، ایک مصیبت میں مبتلا ہو گئے، ظاہر ہے کسی کے ساتھ چھوٹنا کوئی سادہ بات نہیں ہے. لیکن رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں نا، ان کو میں ضرور سامنے رکھوں کہ زبان وہی بات کہے گی جو میرے رب کو پسند ہے. یہ لیول کیسے کسی انسان کو نصیب ہو سکتا ہے؟ آسان نہیں ہے، لیکن مشکل بھی نہیں ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابو ذر نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول پچھلے صحیفوں میں کیا کچھ آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، تو آپ نے ایک طویل حدیث بیان کی. لیکن طویل حدیث میں ایک چھوٹی سی بات آپ نے فرمایا، عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے. کسی بھی عقل مند کے لیے اپنے ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی صنائی میں غور و فکر کے لیے، ایک حصہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے، اور ایک باقی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. یہی روایت ہمیں اور الفاظ میں ملتی ہے کہ ایک حصہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنے کے لیے. جس انسان نے اپنے رب سے سرگوشی کرنی سیکھ لی، اسے پھر دوسروں سے سرگوشیاں کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، کیونکہ وہ تو
قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. کہ آپ نے اپنی بات ایک ایسی ہستی کو دی ہے جس ہستی کی وجہ سے آپ کے لیے رحمتوں کا نزول ہونا ہے. آپ اس مصیبت سے نکل سکتے ہو، آپ اس مشکل سے نکل سکتے ہو. لیکن یہ مشکل سے لیول آتا ہے انسان کو سمجھتے سمجھتے. ایک میں یہ کہتی ہوں فائزہ، آپ اتنے چھوٹے سے بچے ہیں، میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کی ہے. ریلی 2 سال کا بچہ اپنے رب سے بات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اگر اس کی ماں اس سے سکھاتی ہے کہ جس وقت تمہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، تو تم نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے. ایک ماں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے بچے کے لیے ایک جم جو ہے وہ گھر میں چھوٹا سا جم ہم نے لگایا ہے. 2 ایئرس کا بچہ ہے، تو وہاں پہ یعنی ویسے تو بچہ سلائڈس لیتا ہے، اوپر کلائمب کرتا ہے، لیکن اس کے اندر میں نے اس کا ایک چھوٹا سا کارنر بنا دیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی. اس کی ماں نے اس سے کہا کہ آپ کچن میں نہیں آ سکتے اس وقت پہ، تو کچن کو لاک کر دیے کیونکہ بچے کو کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی یعنی اس کی غذا میں ہر چیز وہ نہیں لے سکتا. تو ماں نے کہا کہ یہ یعنی آپ نے اندر نہیں آنا. تو بچے نے کہا دس از مائی کچن. اس نے کہا کہ نہیں، دس از ماما's کچن. اب جب ماما کچن کی بات آئی، مائی کچن کی بات آئی، تو اس کا دل بچے کا بڑا دکھا. اب یہ 2 ایئرس کا بچہ، میں بڑے کی بات نہیں کر رہی. 2 ایئرس کا بچہ جو ہے وہ وہاں سے گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے کیا دعا کی، اسی جم کے نیچے ایک چھوٹا سا جو کونا اللہ کے لیے مخصوص ہے، وہاں بیٹھ کے کہ آئی نیڈ مائی کچن، گیو می مائی کچن. تو اللہ سے بات ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ یعنی اس کی کوئی ضرورت تھی، یعنی یہ بات کہنے کی بات سکھانی پڑتی ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن سکھانے میں کمی ہے، سکھانے میں کمی، سیکھنے میں کمی. سکھاتا تو وہ ہے نا جس نے سیکھا. تو پہلے تو سب سے پہلے مجھے اپنے لیے کام کرنا ہے نا. یہ اگر میں نے خود نہیں سیکھا تو نیچرلی میرے لیے کیسے ممکن ہے میں کسی اور کو بتا سکوں. تو مجھے تو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ مجھے ہر وقت یہ کمی فیل ہوتی ہے، اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جس وقت مجھے یعنی میرے ساتھ اور لوگ بھی ہوں جن کے ساتھ میں مل کے بات چیت کروں کہ آئیں اپنے رب کی بات کریں، تو انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے سیکھنے میں، کرنے میں. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی سیکھیں. جب آپ اپنے غم کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نا تو پھر مشکل نہیں رہ جاتی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، جب طائف میں گئے تھے، جب لڑکوں نے پتھر مارے تھے، تالیاں پیٹی تھی، کتنی انسلٹ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ دونوں طرف کے پہاڑ آپس میں ملا کے وادی کے سارے لوگوں کو ختم کر دیں، تو نبی کریم نے فرمایا تھا کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں جو ایک اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے والے ہوں، ایک اللہ کی توحید کے قائل ہوں. تو اس موقع پر جو طائف کی دعا ہے نا وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری ہے. آپ کسی بھی غم، صدمے، مشکل میں اس دعا کو کریں، وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی قوت کی کمزوری کا شکوہ صرف آپ سے کرتا ہوں، اور آپ نے اپنے پورے حالات بیان کیے. کیا تو مجھے ان کے حوالے کرے گا جو مجھ پر ستم ڈھائیں، میرے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ جس میں کوئی انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہمارا مخلص نہیں ہے. تو جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نہیں کہہ سکتے، اپنے جیسے انسانوں سے کہتے ہیں، تو اپنے جیسے لوگ تو نیچرلی آپ کا راز نہیں رکھ سکتے. آپ سے آپ بات کرتے ہو تو آپ کو دلاسا نہیں دے سکتے. آپ چاہتے ہو کہ آپ کو یعنی ان کی طرف سے کوئی ایسا فکرہ مل جائے جس سے آپ اس کیفیت سے فیز آؤٹ ہو جائیں. آپ فیز آؤٹ نہیں ہو پاتے. اب ریلی اگر آپ دیکھیں تو گھروں کے اندر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، کہاں کہاں کون کون دکھی ہے. ورک پلیسز پہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ کتنی دکھی ہیں. کہاں کہاں کس کے ساتھ کیا بیت جاتی ہے کوئی کہنے کے قابل نہیں. تو ساری سوسائٹی کی صورتحال بہت اور طرح کی ہے.
تو اصل چیز جو اگر آپ دیکھیں تو پیغمبروں نے بھی جو کام کیا نا، تو وہ انسانوں کی اس جو یعنی روح کی خلش تھی نا، روح کی تڑپ تھی، اس تڑپ کو انہوں نے ایڈریس کیا اور انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر دیا. تو آپ کی تنہائیوں میں کون ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دے سکے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو آج لوگ تنہا زیادہ ہو گئے، لوگ پریشان زیادہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا صفائیاں ہو رہی ہیں جتنی، دل ہو رہے ہیں اتنے میلے. تو اتنا کلٹر ہے اندر، اتنا کچھ ہے جو اکٹھا ہو گیا جس کی وجہ سے سٹریس ہے. تو سٹریسڈ آؤٹ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجالس اسی لیے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں مختلف پہلوؤں کو، باتوں کو، تاکہ ہم ایک ہیلدی لائف گزارنے کے قابل ہو جائیں اللہ کی مہربانی سے. آمین، جزاک اللہ خیر. میں چاہوں گی اگر آپ میں سے بھی کسی کو کوئی کوشچن ہو تو پلیز اگر وہ آ جائیں اور اپنا سوال پوچھیں تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب ہوگا. اور اگر جو لوگ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اور اگر ان کا بھی کوئی سوال ہو تو اگر وہ یوٹیوب پہ آ کے لکھیں گے انشاءاللہ تو وہ سوال کا جواب بھی ہم لے سکیں گے انشاءاللہ. تو جس کا بھی کوئی سوال ہو، پہلا سوال پلیز آپ آگے آ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ اپنا نام بھی بتا دیجیے گا، تھوڑا تعارف بھی ہلکا سا دے دیں اور انشاءاللہ یو کین آسک کوشچن. بہت خوشی ہوتی ہے جب یوتھ کو دیکھتے ہیں. الحمدللہ کہتے ہیں کہ بچے سننے نہیں آتے، اور جتنے ینگسٹر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی اپنے رب کی تلاش میں ہے. ہم ایک اور سیشن کر رہے ہیں ایوری تھرسڈے، وہاں پر ہمارے پاس تھوڑی اسپیس الحمدللہ بڑی ہے گلبرگ میں، لیو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس پہ اپنے ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے کام کر رہے ہیں کہ اپنے رب کو کیسے پہچانیں، اللہ تعالیٰ سے کیسے لنک ڈیولپ کریں، اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت ڈیولپ کریں، اللہ تعالیٰ وہ جو اللہ روحی زندگی ہے وہ کیسے گزاریں. وہ بھی اسی طرح سے سیشن لائیو آ رہا ہوتا ہے. آپ تشریف لا سکیں، موسٹ ویلکم. 4 to 6 ایوری تھرسڈے گلبرگ میں وہ پروگرام ہوتا ہے. اور اگر آپ نہ آ سکیں تو آپ گھر بیٹھے بھی اس پروگرام کو سن سکتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسپرچل اپ لفٹنگ کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. جی پلیز. سبق اس کو آن تھوڑا قریب کر لیں اور اسے آن کر لیں. مائک پہ کوئی فیسیلیٹیٹ کر دیں، مائک آن نہیں ہے. السلام علیکم، میں سمر رضوان ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اچھی نیت لگائے، اور ہم جب سوال کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا میں جنت الفردوس کا سوال، کیونکہ وہ اپنی شان کے مطابق ہوتا. جب مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، علم نہیں تھا، تو میں نے پہلی دفعہ یہ سوال اپنے ٹیچر سے، تو انہوں نے مجھے یہی سیٹسفائی کیا کہ وہ اپنی شان کے حساب سے، لیکن دل میں ایک کھٹکا ہر وقت رہتا ہے کہ ہماری کیا ہوگا. تو اس کے اوپر آپ کچھ سمجھائیں کہ تھوڑا دل مطمئن ہو. یعنی جنت مانگتے ہوئے بھی دل ڈرتا ہے. ہم جنت الفردوس جنت میں کیسے الفردوس جا سکتے ہیں؟ مجھے یہ چیز جو ہے، صحیح. کیونکہ مانگنا تو سب سے اونچی چیز چاہیے. دو صورتیں سوال کرتے ہوئے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میری کیا اوقات کہ میں یہ چیز طلب کروں، میری اوقات ہی نہیں کہ میں یہ مانگ سکوں. اور مانگنے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، ایک فقیر سے سوال کرنے والا اور ایک بادشاہ سے سوال کرنے والا برابر نہیں ہوتا. اور جب کوئی دنیا کے بادشاہ سے سوال کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ بادشاہ مجھے عطا کر سکتا ہے. تو جو جہانوں کا بادشاہ ہے، جب انسان اس سے سوال کرتا ہے تو اس نے تو ظاہر ہے کہ وہ دینے والا، عطا کرنے والا، وہ معاف کرنے والا، وہ یعنی وہ ہمارے لیے ایسا کچھ کر سکتا ہے جس کا ہم نے کبھی اپنے کانوں سے سنا نہ ہو، ہماری آنکھوں نے دیکھا نہ ہو، اس کے بارے میں کبھی ہمارے دل نے تصور بھی نہ کیا ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کی طرف نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے مانگنا چاہیے. اللہ کی رحمتوں میں بہت وسعت ہے. لیکن دوسری بات جو آپ نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جنت جانے کے لیے پھر کیا کر سکتے ہیں. میں ایک سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. تو علم سے مراد فزکس، کیمسٹری، بایو ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی یا میڈیکل ایجوکیشن، انجینئرنگ کا علم نہیں ہے، زندگی کا علم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے بارے میں ہمیں اپنی کتاب میں دیا، جو اپنے نبی کی زبان سے دیا، وہ علم. تو جو شخص اس علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. تو جنت جانا چاہتے ہیں نا، اپنے لیے جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں، تو پہلی چیز یہ علم ہے. اور یہ علم مجھے اتنی پیاری لگتی ہے، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں، پارہ نمبر 17 ہے اور پہلا پیج ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ مجھے احنف بن قیس کی بھی بات یاد آتی ہے. انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہیں بڑی پریشانی لگی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں آپ کا ذکر ہے، تو میں نے اپنا ذکر دیکھنا ہے، میرا ذکر اس کتاب میں کہاں ہے؟ انہوں نے کتاب پڑھنی شروع کی تو اس میں ایمان والوں کا تذکرہ تھا، بڑے بڑے عمل کرنے والوں کا. کہنے لگے میں ایسا بالکل نہیں، اتنا اچھا تو میں ہوں نہیں. پھر انہوں نے جب منافقوں کا تذکرہ پڑھا تو کہنے لگے میں ایسا بھی نہیں. پھر جب کافروں کا تذکرہ پڑھا تو ان کی روح کانپ گئی، کہنے لگے میں ایسا نہیں. پھر انہوں نے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، قرآن مجید میں واقعات بہت ہیں نا، تو جب یہ واقعات پڑھتے پڑھتے آگے بڑھے، سورۃ توبہ آ گئی، 10واں پارہ ہے، اور یعنی یہاں تک پہنچ کے بھی انہیں اپنا آپ نہیں نظر آیا. اس میں جب انہوں نے یہ آیت پڑھی خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اپنے اچھے اور برے اعمال ملا لیے. کہنے لگے میں نے اپنا آپ پا لیا، میں نیکی کرتا ہوں پھر میرے سے غلطی ہو جاتی ہے، جب غلطی ہوتی ہے میں توبہ کر لیتا ہوں، پھر میں نیک عمل کرتا ہوں، مجھ سے پھر غلطی ہو جاتی ہے. میں ساری زندگی گزر گئی کہ میں نیکیوں کے پیچھے بھاگتا ہوں، پھر میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی، پھر نیکی، پھر غلطی، نیکی غلطی، تو میرے اچھے برے عمل مل گئے. جسٹ امیجن تابعین میں سے تھے، ان کے اعمال ہمارے سے کتنے افضل تھے، لیکن انہیں یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اچھا ہماری نیکیوں کے ساتھ برائیاں مل گئیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے. انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے لگا رہے، بس ایفرٹ کرتا رہے، دنیا میں یہ ہوتے رہنا. ہم غلطیوں سے پاک ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو ٹیسٹ کیا تھا، ایک امتحان میں ڈالا تھا کہ جنت میں جو چاہے کھاؤ، چاہے پہنو، عیش کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. بس ابلیس نے اسی سے پکڑ لیا. اتنی خوبیاں اس درخت کی گنوائی کہ اگر یہ پھل کھاؤ گے ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور آپ کو لازوال بادشاہت ملے گی، کبھی نہ آپ کی زندگی ختم ہوگی نہ نعمتیں. بس یہ بات ایسی تھی کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں پھسل گئے، درخت کا پھل کھا لیا اور کھاتے گئے اور لباس اتر گئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان کا اگر یعنی ایسے میں کسی بھی انسان کا جو اس کے لیے عزت کا مقام بھی ہے، اس کا لباس اترنا شروع ہو جائے، اس میں کیا کیفیت ہو سکتی. پھر تو وہ بہت گلٹ میں چلے گئے، اتنا روئے، اتنی زیادہ فریادیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ یہ الفاظ کہو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر ہم پر رحم نہ فرمایا، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا پہ انہیں معاف کر دیا، پھر بالکل انہیں گناہوں سے پاک کر کے زمین پر بھیجا تھا، کیونکہ پیدا اس لیے کیا تھا کہ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہو. تو زمین ہمارا ہوم لینڈ کیسے بنی؟ اسی طرح سے آسمانوں پہ
جس انسان کو زندگی دی گئی تھی جنت جیسے مقام پر بسایا گیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، تو انسان سے غلطیاں ہونی ہیں. پہلے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا اور پہلے انسان کی رہنمائی کی توبہ، استغفار. اور ہماری جو اسپرچل ہیلنگ ہے نا، اس کا پہلا سٹیپ استغفار. اور آج آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالی اپنے نبی کی اتباع میں ایک وعدہ میرے ساتھ کریں گے، کیونکہ ہم بلا سبب تو یہاں اکٹھے نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو استغفار کیا کرتے تھے. استغفار کرنی 100 ٹائمز اگر آپ کرنا چاہیں، آپ کرنا چاہیں، ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اگر آپ 3 ٹائمز ایک ایک انگلی پہ کریں گے نا، 15 ہے تو 45 ہو گئے، پھر 45 اور 10 الگ سے سنگل ٹائم کر لیتے ہیں، 100 کی گنتی پوری ہو جاتی. ود ان فیو منٹس، 5 منٹس لگتے ہیں 100 ٹائمز استغفار کرنے کے لیے. آپ بہت دل لگا کے کریں گے تو تھوڑا سا زیادہ لگ جائے گا. اٹھتے بیٹھتے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، استغفار ختم ہو جاتی. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو استغفار کرنا چاہیں؟ انشاءاللہ مارننگ میں اور ایوننگ انشاءاللہ. جی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر ابھی بیٹھے بیٹھے کریں گے نا تو آپ کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا. کانوں سے سن رہے ہیں نا آپ، استغفر اللہ کہہ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی تیزی کے ساتھ آپ ذکر کر سکتے. الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر استاذہ. جی نیکسٹ کوشچن ہے. جی آپ آن لائن پہ بہت سارے سوالات آ گئے ہیں، پہلے ان کے سوال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. جی جی. میرا نام نجات سنگھ ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل سوسائٹی میں بہت ڈپریشن، انزائٹی، وہ اسٹریس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ اسلام میں اس چیز کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، آپ یہ پوچھنا کہ اس کا علاج ہے یا نہیں ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. استاذہ میں تھوڑا سا ایڈ آن کر دوں. جی جی کریں. پچھلے دنوں ایک کلپ وائرل ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر، جس میں ایک بچی نے یہ کہہ دیا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز سے کوئی ڈپریشن کا علاج نہیں ہوتا. پھر مجھے بہت سارے ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا رہتا ہے، ہم سب کو ہی الحمدللہ. وہاں پر اہل علم لوگوں کے منہ سے بھی میں نے یہی سنا کہ انفارچونیٹلی کہ ذکر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے آپ ذکر کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے استغفار کی تسبیح سب کو کہی، لیکن یہ کوئی علاج نہیں ہے. یہ آپ کا انزائٹی یا ڈپریشن اس کا حل نہیں ہے، آپ کو تھراپی کی ضرورت ہے. یہ بات سوسائٹی میں اتنی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ آپ کو تھراپی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، آپ کے ایک اللہ سے تعلق ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، بس دس از ناٹ اے سولوشن. میں نے ان کے سوال کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیا کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا. ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے. کوئی سائیکالوجسٹ، کوئی بیہیورل سائنٹسٹ، کوئی کسی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا اپنے علم کی بنیاد پر جو کچھ کہہ سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے. آپ کو اس پر یقین ہے؟ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا. کتنے لوگوں کو یقین ہے؟ اب یہ میں نے جب میں سوال کرتی ہوں نا ہینڈ ریز کرنے کے لیے، تو میں آپ کے اجر کے لیے کرتی ہوں. اور ایک ٹیکنیک بھی ہے نا کہ جس وقت آپ ہینڈ ریز کرتے ہو نا تو آپ کے اندر سے ایک بات نکل آتی. تو یہی ایجوکیشن ہے نا. ہمارے کسی ایجوکیشنسٹ نے کہا، مفسر نے، کہ انسان کے اندر جو خیر کا پوٹینشیل ہے نا، اس کو باہر لانے کا نام ایجوکیشن ہے. خیر بالقوہ کو خیر بالفعل میں لانے کا نام ایجوکیشن. اللہ کی بات سچی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. اس کو کوئی بہت بڑا پروفیسر،
کوئی سائیکولوجسٹ، عام انسان، کوئی اس کی نفی کرنا چاہے تو نفی کر سکتا ہے. آپ جانتے ہو کہ اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے. وہ میں نہیں کہہ رہی، وہ قرآن بتا. لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر سے کیا مراد. اس لیے میں چاہوں گی کہ میں ذکر کی وضاحت کر دوں بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، سکون ہے، لیکن اس ذکر میں جس کے انسان کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے، یا کسی اور ذکر میں. تو پہلے ذکر کی قسمیں دیکھیں. ذکر آپ زبان سے بھی کرتے ہیں، ذکر آپ دل سے بھی کرتے ہیں، اور ذکر کی بہت ساری صورتیں ہیں. ریمیمبرنس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب آپ یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر کا طریقہ. استغفر اللہ بھی ذکر ہے. اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی ذکر ہے. السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن قرآن ہمیں ایک اور چیز بتاتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. قرآن الذکر ہے. ہم صرف اس ذکر کو ہی ذکر سمجھتے ہیں جو ہم انگلیوں پہ کرتے ہیں، تسبیح پہ کرتے ہیں. اس کا بھی بہت بڑی بات ہے. ایک بچے نے بتایا جس کا یعنی عام زندگی کی روٹین بالکل ایسی نہیں ہے کہ کوئی یہ جان سکے کہ کبھی اس نے اللہ کو یاد کیا ہوگا. نہ اس کا گیٹ اپ ایسا ہے، نہ اس کی دوستیاں، تعلقات ایسے ہیں. اس بچے نے مجھے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ انگزائٹی تھی، اور میرا تعلق چونکہ یعنی شوبز سے ہے، تو مجھے کسی نے بتایا جن کا تعلق شوبز سے، کہ آپ نے ایک دن میں 10,000 ٹائمز. اب یہ اللہ کے رسول ایسی بات نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو مشکل نہیں رکھا، کیونکہ رسول اللہ تو کوئی ذکر 100 ٹائمز سے زیادہ نہیں کرتے تھے. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اثرات کتنے زیادہ ہیں. تو کہتے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ 10,000 ٹائمز الحمدللہ کہیں، تو آپ جو ہے نا کاؤنٹر لے لیں، اور آپ اٹھتے بیٹھتے جب کریں گے تو 10,000 ہو جائے گا دن. اور 10,000 ٹائم اللہ اکبر آپ نے کہیں. تو اس بچے نے مجھے بتایا کہ میں میکسیمم اب تک جو کر سکا ہوں میں 3,000 ٹائمز تک پہنچتا ہوں. لیکن میری زندگی میں ایک چینج آ گئی، میری زندگی بدل رہی ہے کہ مجھے ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ کہنے سے میری سوچ اس طرف جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ یاد آنے لگ گئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کیسی دی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے دماغ کیسا دیا ہے، رزق کیسا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر کیسا دیا ہے، میرے لائف پارٹنر کیسا ہے. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ کہنے کی وجہ سے میں رسول اللہ کی حدیث پہ حیران ہوتی ہوں. آپ نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں نا میزان بھر جاتا ہے، یعنی نامہ اعمال بھر جاتا ہے. اس قدر زیادہ اس کی ویلیو ہے. اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے نا ہم تمہیں ضرور زیادہ دیں گے، یعنی جو آپ کے پاس ہے اس سے بہت زیادہ بڑھا کر دیں گے. تو شکر گزاری جو ہے نا، اس کو جب ہم ذکر میں ڈالتے ہیں نا، ذکر کے ذریعے الحمدللہ دراصل کلمہ شکر ہے نا، تو جس وقت آپ کلمہ شکر زبان سے ادا کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا دھیان بلیسنگز کی طرف لگ جاتا ہے اور آپ انگزائٹی سے نکل آتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کے دل کا بوجھ ایک ایک ذکر کے ساتھ الگ ہو جاتا. میں جب یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو میرے ایک کلیگ تھے جن کا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے تعلق تھا. وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آتے تھے ایز اے وزٹنگ پروفیسر. کرسچن تھے. مجھے کہنے لگے کہ اسلام کی ایک بڑی خوبصورتی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں تو
جب اپنے پیشنٹ دیکھتا ہوں تو ان کے ایڈوائس کرتا ہوں، اور ہم اس چیز کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ جو تسبیح ہے نا. اب آپ دیکھیں تسبیح بھی ہمارے یہاں تو لین دین شروع ہو جائے گا نا، بہت ساری باتیں، کیا تسبیح پہ ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا فلاں طرح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ ان ساری باتوں سے نکل کے صرف ایک بات، اگر ان کی بات کو دھیان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ باقی باتیں جو ہے وہ پیچھے چلی جائیں گی. کہتے ہیں ایک دانہ گرتا ہے نا، ایک فرد جو ہے نا اس ایک دانے پر جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ کچھ اور اپنی انگزائٹی سے باہر آ جاتا ہے. ایک ایک دانہ گرتا جاتا ہے اور بندہ جو ہے اس گھبراہٹ سے، اس پریشر، اسٹریس سے باہر آ جاتا ہے. ارے یہ شارٹ ٹرم ہوپ ہے. تو ہم تو اپنے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہوپ سے، ایک ایک دانے کے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بھی جڑ جاتا ہے اور وہ اپنے اندر سے یعنی اس گھبراہٹ اور پریشانی سے بھی نکل آتا ہے. تو اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اس کی خوبصورت صورت اللہ کا کلام ہے. تو ذکر جو ہے نا اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، پھر اسی طرح سے اس کو اپنی زبان میں سیکھنا، پھر اسی طرح سے اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر ڈسکشن کرنا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ڈپریشن کے قریب بھی نہیں لے کے جاتی. ریلی قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کے سلسلہ تنزیل میں جو کچھ نازل کیا ہے وہ لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو قرآن کا پڑھنا شفا، قرآن کا سننا شفا، قرآن کو سمجھنا شفا، قرآن پر عمل شفائی شفا. ذکر کی ایک اور صورت ہے جسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا، وہ نماز ہے، الصلاۃ. نماز کو بھی ذکر کہا گیا کیونکہ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب ہم نماز میں 5 دفعہ یاد کرتے ہیں تو ہم اپنے انگزائٹی سے، اپنے پریشر سے نکل آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی پیاری مثال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس وقت ایک انسان ایک وقت میں نماز ادا کرتا ہے نا، تو 2 اوقات کی نماز کے دوران جو انسان سے غلطیاں، خطائیں ہوتی ہیں، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی. کیسے ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ آؤ ان گناہوں کی آگ کو بجھا لو، یعنی اس آگ کو بجھا لو جو تمہارے گناہوں نے بھڑکائی تھی. تو ذکر کی ہر صورت اختیار کرنی چاہیے. اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا سبب ہے. ریلی دوسری کوئی صورت ہے ہی نہیں، نہ کسی کی وہ ویلیو ہو سکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جب دل انسان کا اس کے ساتھ لگنا شروع ہوتا ہے تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان یعنی اپنے اس پریشر سے اس فیز آؤٹ ہو جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے. تو آنسو ہیلنگ ہے. رب کے سامنے آنسو بہانا سیکھیے، رب سے کہنا سیکھیے، سرگوشیاں کرنا سیکھیے، اللہ کو یاد کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بنانا سیکھیے. یہ تو چارجنگ ہے. آپ موبائل کو دیکھتے ہیں، موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ اسے ریچارج کر لیتے ہیں، دوبارہ چارج کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن ایسا ہے، ہم جب کبھی جس بھی واسطے سے اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم دوبارہ ریچارج ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. جی السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے، اور جو میں کوشچن کرنے جائی تھی، مجھے لگ رہا ہے جو ابھی آپ نے جتنا بھی ایکسپلین کیا مجھے اس میں آنسر مل گیا ہے. لیکن کوشچن میں اب آپ کو پھر بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح ہماری فیملیز سسرال میں اور گھروں میں جو سسٹم ہے، اور جس طرح سے یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اور ناانصافیاں ہوتی ہیں بہوؤں سے، بیویوں سے، اور وہ چیزیں ہم ایک ٹائم پہ لیٹ اٹ گو بھی کر دیتے ہیں. لیکن میرا کوشچن یہ
کہ جب پھر نئے سے کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, تو وہ آپ کو پرانی ساری باتیں ٹریگر کرتی ہیں, ہانٹ کرتی ہیں, اور آپ اپنے آپ سے ہی لڑتے رہتے ہو پورا دن پوری رات. آپ کو پیچھے سے 4 سال پہلے کی باتیں کے دماغ میں سب کچھ وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے کس طرح نکلا جائے, اس سے آپ اپنے آپ کو کس طرح ہیل کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. بڑا اچھا سوال ہے. اور استاذہ یہ سوال یوٹیوب پہ بہت زیادہ پوچھا گیا ہے, کسی نہ کسی فارم میں یہی سوال ہے کہ جو پرانی باتیں ہیں اس سے نہیں نکل پاتے, اس کو بھول نہیں پاتے ہیں. اور انہوں نے, عائشہ نے بہت اچھا سوال پوچھ لیا. آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جواب دینے سے پہلے. آپ کیا کہتے ہیں کہ مکہ کے لوگ جس وقت اسلام لائے تھے انہوں نے زندگی میں کیا کچھ کیا ہوگا؟ ایک ایک فرد نے کتنے کتنے قتل کیے تھے, شراب وہ پیتے تھے, سود وہ کھاتے تھے, زنا وہ کرتے تھے, کتنے بوجھ تھے. جب انہیں پتا چلا کہ یہ سارے کرائم ہیں, جرم ہے, پھر وہ کیسے نکلے ہوں گے اس سے؟ ان میں سے کوئی بھی یاد نہیں کرتا تھا کہ میں کیا کرتا تھا. لیکن میں آپ کو پھر بھی سٹوریز جو ہیں جیسے لوگ نکلے ہیں, میں وہ سٹوریز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے گلٹ سے نکالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول میری ایک بیٹی تھی, میری بیوی ان دنوں میں پریگننٹ ہوئی جب میں تجارتی سفروں پر کہیں باہر گیا ہوا تھا, تو جس وقت میرا بچہ پیدا ہوا تو میں باہر ہی تھا. تو میری بیوی نے مجھ سے میری بیٹی کو چھپا لیا. میں جب گھر آتا تو میری بیوی بیٹی کو ہمسایوں کے گھر بھیج دیتی, جب میں چلا جاتا تو واپس بلا دیتی. اسی طرح تقریباً کافی عرصہ گزر گیا. بچی بڑی ہوگی, میں جب آتا تو ہمسایوں کی اس بچی سے بہت کھیلتا تھا. اتنا میرا اس سے پیار ہو گیا کہ میری بیوی دھوکہ کھا گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ جس سے آپ کو اتنا زیادہ پیار ہے یہ تو آپ کی اپنی بیٹی ہے. کہتے ہیں کہ میرے دل پہ پھر سانپ لوٹنے لگے. میں نے کہا کس طرح سے میں اس سے جان چھڑاؤں. ایک دن میں نے ایسا کیا کہ اپنی بیٹی کو انگلی سے لگایا اور میں جنگل کی طرف چلا گیا. میری بیٹی بھی میرے ساتھ ساتھ تھی. میں نے اسے جنگل کے بیچ میں لے جا کے بٹھایا اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. تو میری بیٹی ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر ہٹاتی جاتی تھی. جب گڑھا تھوڑا سا گہرا ہو گیا تو میں نے بیٹی کو بیچ میں بٹھایا اور پتھر اور مٹی اوپر ڈالنے شروع کیے. میری بیٹی ابا 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 پکارتی رہی اور میں اس پر مٹی ڈال کے مطمئن ہو گیا کہ میں نے اپنی بیٹی سے, کیونکہ بیٹی کو وہ اپنے سیار سمجھتے تھے, تو میں نے اسے ایسے قتل کر دیا. رسول اللہ نے سنا تو رسول اللہ روتے رہے, اتنا روئے آپ کی داڑھی بھیگ گئی, آپ کا سینہ بھیگ گیا. صحابہ کرام نے کہا اے شخص تو نے اللہ کے رسول کو دکھی کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اسے کہنے دو. پھر آپ نے اس سے کہا دوبارہ بتاؤ. اس نے دوبارہ نئے سرے سے اپنی سٹوری بتائی. آپ پھر روتے رہے. یعنی رونا تو اس شخص کو چاہیے تھا لیکن آپ اس پر اتنے آپ نے آنسو بہائے. آپ کے طریقہ کار میں جو بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب کبھی ایسی کوئی بات ہو, قرآن ہمیں یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ اہل علم سے پوچھ لو اگر آپ نہیں جانتے. تو کسی ایسے فرد سے جو اس چیز کے علم میں رسوخ رکھتا ہو, بہت مضبوط رکھتا ہو, تو ایسے شخص کے سامنے جب سوال رکھا جائے جو واقعتاً اس کا جواب بھی دے سکتا ہو, جو واقعی اس کے لیے کچھ کر سکتا ہو, تو اس کی وجہ سے انسان اس چیز سے نکل سکتا ہے. نمبر 1. دوسری جو بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ نے کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کچھ بھی جو آپ کے دل کو برا لگا, آپ اپنی عادت بنائیے آپ نے وہ بات اپنے تک نہیں رکھنی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو یہی اعتراض ہے نا کہ آپ نے وہ بات دوسروں کا نہیں. دنیا میں نا 2 طرح کا طریقہ علاج ہے. ایک وہ جو ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے نے بتایا,
ایک وہ جو سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں. سائیکولوجسٹ کہتے ہیں اچھا بتاؤ کس نے کیا کہا. اچھا لوگ جو ہیں وہ بتاتے جاتے ہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. پھر سائیکولوجسٹ اس کو دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اچھا یہ بات جو ہے وہ یعنی کون سی بات ہے جس نے دل پہ زیادہ اثر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا طریقہ کار بتاتے ہیں. آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے، آپ کو جو پریشانی ہے، آپ اپنے رب سے کہیں. جب آپ اپنے رب سے کہیں گے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ صرف کہیں نہیں، آپ اپنی پریشانی اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے کہ اللہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں، نہ میرا دل اس سے باہر آ سکتا ہے، نہ میں اس سے رک سکتی ہوں، آپ نے مجھے اس سے نکالنا. اب کہہ کے دیکھیں، الگ بیٹھ کے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے، تو جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں، اور تجھے پتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ ایسا کیا وہ کہاں ہے. یا اللہ تو میرے دل کو اطمینان دے دے. واللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان نہ دے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر شفیق ہے، رحیم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کی محبت کی مثال ہے، ورنہ اللہ کی رحمت کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اس کی رحمت میں اتنی آپ اس سے کہہ کے دیکھیے، وہ آپ کے دل کو قرار نہ دے دے تو کہیے گا. بے چینی کو قرار کوئی انسان نہیں دے سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 کریم انگلیوں کے درمیان دل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل اللہ تعالیٰ کی 2 کریم انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں جدھر چاہتا ہے گھماتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے، آپ کے دل کو یوں کرنا ہے، آپ کو قرار مل جائے گا. صرف اتنا فرق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہنے میں جھجکتے ہیں کہ ہم نے اتنی غلطیاں کی، اتنے گناہ کیے، فلاں بھی نافرمانی کی. جسٹ امیجن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. جو اللہ کے پاس لوٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا لوٹنا اتنا زیادہ پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایک ڈیزرٹ کی اس لیے مثال دی کہ اس دور کے لوگوں نے زیادہ اس کو ایکسپیرینس کیا تھا، تو آپ نے کہا کہ جیسے کوئی انسان ڈیزرٹ میں ہو، اس کی اونٹنی ہے، اس پر اس کا زیادہ راہ ہے، کھانا پینا سب کچھ اس کی ضرورت کی چیزیں اونٹنی پر ہیں. وہ سو گیا، جب اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا اونٹنی غائب ہے. اب اس کے پاس پینے کا پانی نہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر جب یعنی وہ مایوس ہو جاتا ہے تو دوبارہ لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگتی ہے. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے اونٹنی بھی کھڑی ہے، اس کے اوپر کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے. جو خوشی اس انسان کو اونٹنی کو اور اپنے کھانے کو دیکھ کر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی لوٹ کر آنے والے کی خوشی اس سے بڑھ کر ہوتی. تو اللہ تعالیٰ تو لوٹ آنے والے کو، جو اس کی طرف لوٹ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ اپنے رب سے کہنا سیکھیں. اللہ کی قسم کوئی سائیکولوجسٹ اس کا حل نہیں ہے. حل بھلا اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کون رحیم ہو سکتا ہے؟